الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ 22واں پروگرام آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیات 55 تا 59 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں قرآن اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام یہ تشریف بھی لاتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ان کے بڑے پیارے سوالات ہمارے سامنے، قیمتی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہم سب مزید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے قاری صاحب کی تلاوت سے، خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی، موٹیویشن، ترغیب کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بات ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ نمبر 2، یہ حکیمانہ نصیحت ہے۔ نمبر 3، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن بھی ہمیں قرآن کو تھامنے کا حکم دیتے ہیں نا، رسی کو تھامنے کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ یہ حکمت بھری نصیحت ہے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں کیا دعا کرتے؟ ماشاءاللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی کو قرآن حکیم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہم سب کو مزید برکت عطا فرمائے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کے سامنے میں آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، البقرہ آیات 55 تا 59، ان کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ سمجھنے کی طرف۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ پکڑا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا بات کو اس کے خلاف جو کہی گئی تھی، پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیات 55 تا 59 کا۔ آئیے اب حسب معمول اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر ربط آیات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں کیا مضمون تھا اور آج جو ہم آیات سمجھ رہے ہیں ان کا مضمون کیا ہے اور ان دونوں کے درمیان تعلق اور ربط کیا ہے۔ ربط آیات کے ذیل میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا اور انعامات کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔
اب ان کے جرائم اور ان پر ملامت کے بیان کا آغاز ہے۔ ان کے جرائم بھی گنوائے جا رہے اور اللہ نے جو ان پر ملامت کی ہے اور ان کو مختلف عذابوں سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو یہ ربط ہوا، پہلے انعامات کا ذکر تھا، اب ان کے جرائم کا بیان بھی ہے اور ان پر اللہ نے جو ملامت فرمائی اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد ہمیشہ کی طرح تعارف کو جانتے ہیں۔ کن موضوعات کو ہم دیکھیں گے آج کے مطالعے میں؟ پہلی بات، بنی اسرائیل کے عجیب مطالبے کا تذکرہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، عجیب مطالبہ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر بنی اسرائیل کی ناشکری اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ اللہ انعام دیے چلا جا رہا ہے، احسانات فرمائے چلا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کے ناشکرے پن کا بیان بھی آئے گا اور ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر بھی آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کو سمجھنے کے بعد حسب معمول چلتے ہیں آگے اور آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آیات 55 تا 59 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 55، بنی اسرائیل کا عجیب مطالبہ، اس مطالبے کا تذکرہ آئے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 56، بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ کی پکڑ اور معافی۔ سخت اللہ نے کیفیت طاری کی اور مطالبہ کرنے والوں کو موت دے دی تھی، پھر معاف بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 57، بنی اسرائیل پر اللہ کے مزید انعامات کا ذکر۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، بار بار مسلسل انعامات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 58، بنی اسرائیل کے لیے فتح کی نعمت اور ان کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ ایک علاقہ دینا چاہتا ہے، فتح عطا کرنا چاہتا ہے، مگر ان کی ناشکری کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آئے گا۔ اور آخری آیت آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 59 یعنی 59، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا بیان۔ وہی بات، اللہ کے انعامات کی ناشکری، احسان فراموشی کی روش اور بغاوت اور معصیت پر اڑے رہنا، اس ہٹ دھرمی کا بیان بھی آئے گا آیت نمبر 59 میں۔ ناظرین کرام، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ایک ایک آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 55 کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ پکڑا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کا اللہ کو دیکھنے کا ناجائز مطالبہ۔ استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے، کہہ رہے نہیں، ہمیں تو VIP ٹریٹمنٹ چاہیے، ہم خود اللہ کو دیکھیں گے اور پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ ہے جو انہوں نے ایک ناجائز مطالبہ وقت کے پیغمبر کے سامنے رکھا۔ اچھا، ایک بات پھر دہرا لیتے ہیں ناظرین کرام، یہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے بھی ہے، یہ ہم سب کی عبرت کے لیے بھی ہے۔ بیجا مطالبات نہ کریں، بیجا تقاضے نہ رکھیں۔ خیر، قرآن اور حدیث کے ذریعے شریعت تو مکمل ہو گئی، مگر خواہشات ہماری بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہو جاتا تو اچھا نہ تھا، ویسا ہو جاتا تو اچھا نہ تھا۔ نہ، جو اللہ نے بتا دیا وہی اچھا ہے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا وہی اچھا ہے ہمارے حق میں۔ انہوں نے ناجائز مطالبہ کیا، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بجلی ان کے اوپر نازل کر دی، بجلی گرا دی ان کے اوپر، اور ذکر آگے کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ یہ عذاب کی صورت میں آیا، اللہ تعالیٰ نے بجلی ان پر گرا دی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ یہ ذکر ہے آیت نمبر 55 میں۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 56 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ آیت نمبر 56 بھی ہے، جس کا مطالعہ اسی کے تسلسل میں کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ بہت توجہ کیجئے کہ ان الفاظ پر۔ ناظرین کرام، آپ کی بھی توجہ مزید درکار ہے، توجہ آپ یقیناً کرتے ہیں، مگر مزید توجہ درکار ہے کہ بہت سے عقل پرستوں نے مختلف قسم کے معنی پہنا دیے ہیں اس آیت کو۔
آئیے ہم اس کے سادہ سے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، موت سے مراد حقیقی موت ہے، کوئی معنوی قسم کی یا آرٹیفیشل والا معاملہ نہیں۔ ہاں جی قوم ایک ختم کر کے دوسری قوم کو کھڑا کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن کے الفاظ بہت کلیئر ہیں، موت سے مراد حقیقی موت ہے۔ 70 کے قریب افراد تھے یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بیجا مطالبہ رکھ دیا، ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو بعث بعد الموت کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا۔ بعث بعد الموت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ کھڑا کیا جانا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ اچھا، آج تک کوئی مر کے واپس تو نہیں آیا، تو جو عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، آخرت کے انکار کرنے والے کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چند واقعات قرآن میں بیان فرمائے ہیں جن میں یہ واقعہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کے سامنے مردے کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ یہ 70 تقریباً جو لوگ تھے ان کو اللہ نے ہلاک کیا بجلی سے، اور پھر دوبارہ زندگی عطا کر دی، فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ مشاہدہ جو کرا دیا تاکہ تمہیں آخرت کا یقین پیدا ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے اور آخرت کو بھلا بیٹھے تھے۔ دیکھو ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا کرے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، چنانچہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 155 155 ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ فرما دیا۔ یوں اللہ مشاہدہ کرا رہا ہے بعث بعد الموت کے حوالے سے کیسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ہم کس سورت کا مطالعہ کریں؟ سورۃ البقرہ۔ اس میں ایک گائے کا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی یہ بات ہوگی نا کہ وہ ایک مقتول جو قتل ہو گیا تھا وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، پھر اسے موت آئے گی۔ اللہ نے دکھا دیا، دیکھو مردہ تمہارے سامنے زندہ ہوا، ایسے ہی اللہ مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یوں اللہ مشاہدات کرا رہا ہے۔ اس پر بھی کہا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ زندگی بھی دے دی واپس اور تمہیں مشاہدے بھی کرا دیے تاکہ تمہیں سمجھنا باتوں کو آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، بات آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 57 کا 57 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، من و سلوہ، اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ مزید نعمتوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اچھا، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ بتائیے، آپ دوبارہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل سے مراد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے۔ ماشاءاللہ، صرف یاد دہانی کے لیے ناظرین کرام تاکہ ہم بھول نہ جائیں، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور ان کے 12 بیٹے جن میں مشہور کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، یوسف علیہ السلام۔ سارے سوالات میں نے عابد سے کیے ہیں کیونکہ یہ غالباً عمر میں ان تینوں میں چھوٹے بھی ہیں، تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی میموری کتنی شارپ ہے۔ الحمدللہ۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، ان کے 12 بیٹے مشہور ہیں یوسف علیہ السلام۔ ان 12 بیٹوں سے جو نسل آگے بڑھی ان میں یہود بھی آئے اور نصارہ بھی، اور ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ تو ناظرین کرام، بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کے مزید انعامات کا بیان جاری ہے۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 55 تا 59 کا۔ آیت نمبر 57 پر گفتگو شروع ہوئی تھی بریک سے پہلے، اور ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بنی اسرائیل پر کیے جانے والے مزید انعامات کا بیان۔ پہلی بات تشریح میں دیکھتے ہیں، صحرائے سینا میں
نعمتوں کے عطا کیے جانے کا بیان۔ ایک رائے ہے مفسرین کی کہ جب انہوں نے انکار کر دیا قتال کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس دوران بھی موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے بھی ہیں، پھر ان کا وہ دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بعد میں ایک اور نسل جوان ہوئی اور اس نے قتال کی، وہ بعد کے حالات ہم پڑھیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کی نافرمانی، مگر اس کے باوجود اللہ مسلسل معاف بھی فرما رہا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی بیان ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، ہر بات پر نہیں پکڑتا، نعمت مسلسل جاری۔ تو صحرائے سینا میں ہیں بنی اسرائیل، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ نے غیب سے بنی اسرائیل کی ضروریات پوری کی، غیب سے بنی اسرائیل کی ضروریات پوری کی۔ مصر سے تو نکل گئے تھے نا، مصر سے نکل گئے، وہاں سے نجات مل گئی، اب آگے کے حالات در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ مختلف واقعات، مختلف مواقع کی باتیں یہاں پر بیان ہو رہی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کر رہا ہے، اور بادلوں کے سائے اور من و سلوہ کا نزول اس کا بیان ہے۔ صحرا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بھی کر دیا اور من و سلوہ بھی عطا کر دیا۔ ناظرین، الفاظ تو آپ نے سنے ہوں گے، آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ من سے مراد کون سا من ہے۔ یہ ہمارے اندر جو دل والا من ہے، کیا یہ من ہے؟ نہیں، یہ کچھ اور ہے جس کو آج ہم سمجھیں گے۔ اور سلوہ سے کیا مراد ہے؟ آج ہمارے ہاں بہت سی مٹھائی کی دکانوں کے نام بھی یہ ہیں، بہت سے فوڈ اسٹف کے نام ہی من و سلوہ ہیں، وہ نام ہوتے رہیں، لیکن اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا تھا، آئیے اس کی تھوڑی سی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے من کیا ہے؟ دھنیے کے دانے کے مشابہ۔ دھنیا سمجھتے ہیں نا؟ دھنیے کے دانے کے مشابہ، رات کو اوس کی صورت میں برستے، صبح جم جاتے۔ اوس برستی ہے نا، اس طرح چھوٹے 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 دانے برستے اور صبح جم کر جمع ہو جاتے، اور یہ ان کے لیے غذا کا اہتمام ہوتا۔ یہ کون دے رہا تھا ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک اور سلوہ، سلوہ کیا ہے؟ بٹیر سے مشابہ پرندے۔ بٹیر جانتے نا؟ بٹیر جیسے کچھ پرندے جو غول در غول آتے اور پاس جانے پر اڑتے نہیں۔ عام پرندوں کے پاس جائیں تو اڑ جاتے تھے، ان پرندوں کو آرڈر اللہ کی طرف سے کیا تھا کہ اڑنا نہیں۔ ان بنی اسرائیل کی غذا کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا۔ تو جو نیوٹریشن کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، ان کی جسم کی ضرورت تھی، ان کی باڈی کی کیلوریز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عطا فرما رہا ہے۔ بعد میں پانی کا بھی ذکر آئے گا، وہ آئندہ کی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں بادل کا ذکر آیا، دھوپ ہے تو لو ہم نے تمہیں سایہ دے دیا، من بھی نازل ہو گیا، دھنیے کے دانے کی طرح کی چیزیں، اور سلوہ بھی نازل ہو گیا۔ کس طرح کی چیز؟ بٹیر جیسے پرندے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے۔ وہ اللہ صدیوں پہلے بھی قادر تھا، وہ اللہ آج بھی قادر ہے۔ ہاں، ہم اسباب کی دنیا میں کھو کر مسبب الاسباب کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ غیر معمولی طور پر غیب سے ان کی مدد فرما رہا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر معافی مانگ لیں گے اپنے گناہوں کی اور اس کی اطاعت پر آ جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ہمیں دینے پر قادر نہیں؟ نافرمانوں کو دینے پر قادر ہے، تو اگر اس کی فرما برداری پر آ جائیں گے تو وہ دینے پر قادر نہیں؟ وہ تو قادر ہے، مسئلہ ہم ہیں، ہم فرما برداری پر آنے کو تیار ہیں کہ نہیں، ہم نافرمانی چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں، اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ نے تو یہ 2-3 نعمتوں کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا عالم تو یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 58 کے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا، آیت نمبر 58 کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے،
اور احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے خاص بستی کی طرف اشارہ کیا۔ مفسرین کی اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق جو بات ہم نے آپ کے سامنے لکھی ہے، ارض فلسطین جانے اور قتال کرنے کا حکم۔ فرعون سے تو نجات مل گئی، آل فرعون سے نجات مل گئی، ہجرت ہو چکی ہے، تورات مل چکی ہے، شریعت آ چکی ہے، اور شریعت کے احکامات کا اب کیا کرنا ہے؟ نفاذ کرنا۔ اس کے لیے کوئی خطہ زمین چاہیے، تو فلسطین کی طرف بھیجا گیا اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ تفصیل آئندہ بھی آتی رہے گی، انہوں نے قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24، سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں اس کی تفصیل آئے گی مزید انشاءاللہ تعالی۔ تو ارض فلسطین جانے اور قتال کرنے کا حکم۔ دوسری بات، عاجزی اختیار کرنے اور مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس سے ایک مراد ہے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اللہ سے کیا مانگنا؟ حطہ۔ حطہ کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت مانگنا، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ لیکن کیا انہوں نے یہ کیا یا کچھ اور کیا؟ جو کچھ اور کیا وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین اگلی آیت، آیت نمبر 59 کا 59 کا مطالعہ کریں، جو آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا، تو جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا بات کو اس کے خلاف جو کہی گئی تھی، پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کیوں؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے، ظالموں نے حطہ کے بدلے کہا حمطہ، یعنی گیہوں۔ یہ ایک رائے ہے مفسرین کی کہ حطہ کے لفظ کے بجائے حمطہ کا لفظ استعمال کیا، یا آپ کہیے حطتن کے بجائے حنطتن کا لفظ استعمال کیا۔ وقف کریں گے تو حطہ اور حنطہ ہو جائے گا۔ پچھلی آیت میں حطہ تھا نا، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ بخش دے، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حنطہ، اے اللہ گیہوں عطا کر دے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا پرست ہو گئے، دنیا ہی کی محبت میں ڈوب گئے، دنیا ہی کا مال و اسباب، دنیا ہی کا کھانا پینا یہی مقصود اور مطلوب بن گیا، جبکہ مغفرت مانگنا یہ ہماری روحانی ضرورت بھی تو ہے۔ روحانی ضرورت کے بجائے مادی ضروریات پر فوکس ہو گئے، روح کے بجائے جسم پر فوکس ہو گئے۔ آج ہمارا حال بھی کچھ کم تو نہیں۔ ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز 7 کے 7 دن ضائع ہو جائے، جمعے کے علاوہ تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہے مادہ پرستی ناظرین کرام، یہ مٹیریلزم، دنیا پرستی میں ڈوب جانا۔ اللہ کہتا ہے بخشش مانگو، یہ کہتا ہے اللہ گیہوں عطا کر دے، وہی زبان کو چٹخارے لگے ہوئے، کھانا پینا موج اڑانا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حرکت انہوں نے اختیار کی اور اللہ کے دیے ہوئے الفاظ کو بدل ڈالا۔ یہ ہے ان کی نافرمانی۔ گویا انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑا دیا۔ اللہ کہتا ہے بخشش مانگو، یہ کہتا ہے ہمیں تو گیہوں دے دے، ہمیں تو گیہوں دے دے، دنیا دے دے، مال و اسباب دے دے۔ یہ گویا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی مترادف بات ہے۔ چنانچہ اگلا جملہ ہم نے لکھا ہے، حکم کا مذاق اڑانے والوں پر عذاب آیا۔ حکم کا مذاق اڑانے والوں پر عذاب آیا، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہم بھی جائزہ لیں۔ کوئی آج پردے کا مذاق اڑائے، کوئی آج اللہ اکبر حیا کا مذاق اڑائے، کوئی اللہ رب العالمین کے حکم جو کہ سود کے بارے میں ہے اس کا مذاق اڑائے، کوئی جنت پر لطیفے بنا دے، کوئی فرشتوں پر لطیفے بنا دے، کوئی جہنم پر لطیفے بنا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کوئی کسی ہماری بہن کے نقاب کا مذاق اڑائے۔ یہ نقاب کرنے والی عورت یہ بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، ان کے اسوہ پر عمل کرتی ہے، رب کے تقاضے پر عمل کرتی ہے۔
اس کا مذاق اڑایا جائے. یہ داڑھی اس کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, آج اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ واقعات قصوں کے طور پر بیان نہیں کر رہا, اللہ یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس فسق اور فجور اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام, الحمدللہ آیت نمبر 59 سورۃ البقرہ مطالعہ مکمل ہوا. ہم مختصر سی بات ہمیشہ سمجھتے ہیں روزانہ قرآنی معلومات کے حوالے سے. آئیے دیکھیں آج کیا نکتہ ہے. دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں قرآن کریم کتابی شکل میں جمع کیا گیا تھا. یہ بات دلچسپ بھی ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی یعنی نیو بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب تلاوت مقرر ہو گئی تھی, پچھلے پروگرام میں بات آئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظ بہت تھے. قرآن لکھا ہے کم از کم 43 صحابہ کی تعداد ہے کم از کم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مختلف اوقات میں قرآن تحریر کرتے تھے, مگر وہ مختلف لوگوں کے پاس اسکیٹرڈ تھا. صدیق اسکیٹرڈ مختلف لوگوں کے پاس پھیلا ہوا تھا, الگ الگ تھا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے کتابی شکل میں جمع کیا گیا. اس کی تفصیلات ہم علوم قرآن سے متعلقہ کتابوں میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح قرآنی معلومات کے بعد سوالات کا موقع ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سوال جی قاسم آپ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, کہ جب تم بستی میں داخل ہونا تو سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا. تو اس تاکید کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, اس میں کیا حکمت محسوس ہوتی ہے. ایک وضاحت تو میں نے عرض کی تھی کہ سجدہ کرنے سے مراد جھکنا اور جھکنے سے مراد عاجزی اختیار کرنا, کیونکہ ان کو اللہ ایک ارض مقدس فلسطین لے جا رہا ہے, وہاں ان کو غلبہ بھی ملنا ہے آگے چل کر, اور جب اللہ فتح عطا فرما دے تو آدمی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی کا. مجھے یاد آیا جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو کیا کیفیت تھی یاد ہے؟ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے, گویا سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے. اتنی بڑی فتح مل رہی ہے, مگر یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مجھے بندہ بن کر رہنا چاہیے, اور بندگی کا تقاضا ہے کہ بندے میں تکبر نہ آئے بلکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو. جتنا اللہ عطا کرے اتنا عاجزی پیدا ہو, اور اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, سب سے بڑھ کر عاجزی ان میں تھی. تو ہمیں بھی کوئی نعمت ملے, کوئی کامیابی ملے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنی چاہیے, نہ کہ تکبر اور اکڑنے کا رویہ ہمارے اندر آئے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. جی آپ سوال ہے کوئی؟ جی طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. ماشاءاللہ, یہ بھی بڑا پیارا اور عملی سوال ہے. یہ تینوں ساتھی ہیں بھی ماشاءاللہ پیارے, بلکہ جتنے ہمارے ساتھی آتے ہیں اور ان کے سوالات بھی بڑے قیمتی اور عملی ہوتے ہیں. سوال ہے کہ طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر آیا, یہ سورۃ البقرہ میں آئندہ بھی آئیں گی یہ باتیں, لیکن آج بھی جواب لیتے ہیں, آئندہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال کھاؤ اور پاکیزہ یعنی طیب کھاؤ. بکرے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ حلال ہے, لیکن کسی نے مال حرام سے بکرا خریدا تو یہ ناپاک ہو گیا. کھا تو لے گا لیکن ناپاکی آ گئی, اس میں بے برکتی ہو جائے گی. تو جو بکرا ہم ذبح کر رہے ہیں وہ خریدا بھی جائے تو حلال رقم سے, ذبح کرتے ہوا کس کا نام لیا جائے؟ ہاں, اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے, ورنہ ناپاکی آ جائے گی اس کے اندر. اور شریعت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ذبح کیا جائے. جب کھانا کھانے بیٹھے تو کس کا نام لیا جائے؟ اللہ کا. بسم اللہ وعلا برکت اللہ, ٹھیک ہے. اور حدیث شریف بات ہے اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو کون شامل ہو جائے گا؟ شیطان کا حصہ شامل ہو جائے گا. تو جو شے کھا رہے ہیں وہ تو حلال ہو, لیکن اس کو حاصل بھی کیا جائے مال حلال سے. ذبح کرنا کسی جانور کو تو شریعت کے طریقے کے مطابق کریں, اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں, ذبح کریں. اور جب کھانا کھائیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. تو حلال کھائیں اور پاکیزہ کھائیں. پاکیزہ میں اور بھی باتیں, میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. جی ابرار بھائی آپ کے پاس کوئی سوال؟ بنی اسرائیل کے جو 70 سردار جن کا تذکرہ آیا, انہوں نے تقاضا یہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہر, قد نرا حتی نرا جہرتاً. تو
تو سوال یہ تھا کہ کیا دیدار الہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہے؟ اللہ اکبر. ناظرین کرام، بہت ہی پیارا سوال، بہت ہی قیمتی سوال اور بہت ہی ایک نازک سوال بھی ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا دیدار اسے میسر آئے؟ سوال ہے کہ کیا اس دنیا میں ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. یہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا بیان. سورۃ الاعراف آیت 143، سورۃ الاعراف آیت 143 کچھ عرصے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا، بتا دیا گیا یہاں ممکن نہیں، وہاں ممکن ہوگا. سورۃ القیامہ آیت نمبر 22-23، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 و 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن بہت سے چہرے خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. کیسے کرتے ہوں گے؟ بخاری کی روایت. 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا دیکھتے ہو اسے؟ صحابہ کرام نے عرض کی بالکل دیکھتے ہیں. کہ ایسے اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن جنت میں جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. کسے ملے گا؟ جو آج اس کی تیاری کر رہا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، بڑے پیارے سوالات آئے، جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اب آئیے آخری سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے حاصل مطالعہ. پہلی بات، بنی اسرائیل پر انعامات کا بیان. یہ اگلے چند روز اور بھی جاری رہے گا، مستقل ان کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے. نمبر 2، بعث بعد الموت کی دلیل کا بیان. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. انہیں موت دی گئی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ بھی کیا. نمبر 3، نافرمانیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ نے جو لفظ دیا اس کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کیا، حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ میرا بھی، ہمارے نوجوان ساتھیوں کا بھی، ہم سب کا بھی. آئیے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. نمبر 1، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں؟ یہ بات پچھلے پروگرام سے بھی آئی تھی، پھر آ گئی. کیوں؟ پچھلے پروگرام سے بھی نعمتوں کا ذکر تھا، دوبارہ آ گیا تو دوبارہ سوال رکھیں گے. سیدھی سی بات ہے، دہرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرآن بھی بار بار باتوں کو دہرا رہا ہے. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. نمبر 2، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل نے دیا تھا ساتھ؟ نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. نبی علیہ السلام کے مشن کو اگر آپ اور میں نہیں تھامیں گے، کون تھامے گا؟ اور نہ تھاما تو کیا ہو جائے گا، اندازہ کر لیجئے. تیسرا اور آخری سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں؟ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ گیہوں. بھائی دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھی. کوئی دعا یاد آتی ہے؟ جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ماشاء اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں بھی. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ناظرین کرام، آخری 2 مختصر سے سیگمنٹ. گزشتہ سوال کا جواب. پچھلے پروگرام میں سوال رکھا تھا ہم نے آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کن آیات اور سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ کئی دنوں سے یہی معاملہ چل رہا ہے نمازوں میں. اب رات کو سوتے وقت کا معمول، کون سی آیات رات کو آپ تلاوت فرماتے یا سورتیں؟ آیت الکرسی ہم واقف ہیں. سورۃ البقرہ آیات 285-286 جو معراج کی شب عطا کی گئیں، آمن الرسول بما انزل سے لے کے آخر تک. پھر سورۃ الملک یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے. پھر سورۃ الکافرون بھی آپ تلاوت فرماتے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ. ایک مرتبہ پڑھتے اخلاص، فلق اور ناس، ہاتھوں پہ دم کرتے، پورے بدن پر پھیر لیتے. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کا سوال ایک اور اہم دلچسپ سوال قرآن سے ہی متعلق. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول شفا کے لیے کن صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے؟ دوا ضرور لیں گے مگر دعا کے ساتھ ساتھ حصول شفا کے لیے کن صورتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ اگلے پروگرام میں جواب پیش کریں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام، اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.